میری پیاری بہن جمیل النساء، ہزاروں دعائیں۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں تم کو کئی خط لکھ چکی ہوں، ایک کا جواب نہیں آیا۔ تمہارے اور خالہ خالو اور آفتاب بیٹے کے لیے سخت فکر مند ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی لکھا تھا، اب پھر تاکید ہے، آفتاب کو کسی طرح مار پیٹ کر اسکول بھیجتی رہو۔ ورما صاحب سے کہو اس کی فیس معاف کرا دیں اور اسے سمجھائیں کہ وہ پڑھنے میں دل لگائے۔ وہ میرے سامنے ہی حد سے زیادہ آوارہ ہو گیا تھا۔ میں تم کو یہاں کی داستان پوری لکھ چکی ہوں، یہ سوچ کر کہ شاید وہ مفصل خط تم کو نہیں ملا، از سر نو سارا قصہ بتاتی ہوں، مگر تم میری فکر میں کڑنا نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کھوکھرا پار کے رستے میں بریلی کے غریب مولوی صاحب اور ان کی بڑھیا کا ساتھ ہو گیا تھا، جو اپنے بیٹے کے پاس کراچی جا رہے تھے۔ بڑے نیک لوگ تھے، مجھ سے کہنے لگے تم عورت ذات، جوان جہان بیٹی کا ساتھ کراچی میں اکیلی کہاں دھکے کھاؤ گی؟ جب تک کوئی ٹھکانہ نہ بنے ہمارے ساتھ ہی رہو۔ میں نے ان کو یوں بتایا تھا کہ شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ 6 ماہ کراچی 6 ماہ لندن رہتا ہے اور میں نان نقفے کا مطالبہ کرنے پاکستان آئی ہوں۔ یہ سن کر انہیں بہت ہمدردی ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی لڑکی کو بھی اس کے خاوند نے بے قصور طلاق 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 کہہ کر دھتا بتائی تھی اور وہ بریلی میں پڑی اپنی جان کو رو رہی تھی۔ بہرحال تو میں ان کے ساتھ لالو کھیت پہنچی، جو یہاں غریب مہاجروں کی ایک بستی ہے۔ ان کا بیٹا محمد لطیف خان کسی امریکن کے یہاں موٹر ڈرائیور تھا، وہ بھی بہت اچھی طرح پیش آیا، مگر اس کی بیوی ماہ پارا اور مجھ سے جلنے لگی۔ میں نے لطیف بھائی سے کہا جلد از جلد مجھے کہیں کھانا پکانے کی نوکری ہی دلوا دیں تو میں ان کے گھر سے چلی جاؤں۔ وہ میرے لیے نوکری ڈھونڈنے لگے۔ ہمیں وہاں رہتے 10-12 دن ہوئے تھے کہ ایک روز لطیف بھائی کی دلہن نے میلاد شریف کیا۔ اس میں نے نعتیں اور سلام پڑھا تو بہت تعریف ہوئی اور محلے میں گھر گھر میلاد شریف پڑھنے کے لیے بلائی جانے لگی۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اکثر مکانوں میں بیویاں میری حالت پر ترس کھا کر 2-4 روپے بھی دے دیتی۔ ایک بار پھر وہ ترائی کے گاؤں میں گھومنے کا زمانہ لوٹ آیا۔ کیا اللہ کی شان ہے۔ ایک روز ایک محفل میلاد میں درود شریف پڑھا جا رہا تھا کہ باہر ایک موٹر آن کر رکی اور اس میں سے کچھ غیر ملکی کیمرے سنبھالے اترے۔ میں سمجھی لطیف بھائی جہاں ملازم ہیں وہ لوگ ہیں۔ باہر گئی، وہ یورپین ٹورسٹ تھے۔ اس وقت عورتیں اندر صحن میں زور زور سے درود شریف پڑھ رہی تھیں۔ ان لوگوں میں سے ایک نے، جس کے لمبے لمبے سرخ بال تھے اور نیچے کو جھکی ہوئی مونچھیں، مجھے بلا کر انگریزی میں پوچھا، یہ آل محمدن کیا ہے؟ پہلے تو میں چکرائی، پھر خیال آیا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سمجھ میں آل محمدن آیا ہے۔ توبہ توبہ! اتنے میں ماہ پارا آ گئی۔ اس نے انگریزی میں سمجھایا کہ ہم لوگوں کی ریلیجس میٹنگ ہو رہی ہے۔ لال مونچھوں والا ماہ پارا کو دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ مجھ سے پوچھا کہ میری لڑکی ہے؟ میں نے کہا یس۔ اجازت چاہی تصویر کھینچ سکتا ہوں؟ اسٹننگ پرشین بیوٹی۔ میں نے سر ہلایا، اس نے فوراً کئی تصویریں اتار لیں۔ اب ہمارے گرد بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ لال مونچھوں والے نے اپنا کارڈ ماہ پارا کو دیا کہ فلاں ہوٹل میں کل صبح 10 بجے آئے، وہ اور تصویریں کھینچے گا کسی فورن میگزین کے لیے اور اس کا بہت اچھا معاوضہ دے گا۔ ماہ پارا فوراً راضی ہو گئی، لیکن مجھے خیال آیا کہ لطیف بھائی سے پوچھ لینا ضروری ہے۔ میں نے ماہ پارا سے کہا اسے کہہ دے کل فون کر کے بتا دے گی کہ آ سکتی ہے یا نہیں۔ چند منٹ بعد وہ لوگ چلے گئے۔ شام کو جب لطیف بھائی گھر آئے میں نے ان سے ذکر کیا۔ وہ بریلی کے پٹھان آدمی اور مولوی کے بیٹے ایک دم لال پیلے ہو گئے۔ کہنے لگے یہ لڑکی کا بربادی کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے یہ لوگ فورن رسالوں کے لیے کس قسم کی تصویریں کھینچتے ہیں؟ اگر تم کو اپنی اور ماہ پارا کی عافیت منظور ہے اور یہ بھی چاہتی ہو کہ اپنے خاوند پر نان و نقفے کا دعویٰ کر سکو تو شرافت سے رہو۔ میں نے ایک جاپانی کے ہاں آیا گیری کا بندوبست کر دیا ہے، وہاں چلی جاؤ، وہ لوگ کوارٹر بھی دیں گے۔ لڑکی اپوا کے کسی انڈسٹریل ہوم میں کام سیکھ سکتی ہے، انگریزی اسکول میں پڑھ چکی ہے، کسی نرسری اسکول میں ملازمت بھی مل جائے گی۔ میں کوشش کروں گا۔ میں نے اس شریف انسان کی بات مان لی اور ماہ پارا کو ہوٹل جانے کے لیے سختی سے منع کر دیا، مگر وہ صبح سویرے ہی چپکے سے بھاگ گئی اور پھر کبھی لالو کھیت واپس نہ آئی۔ آگے کی داستان بہت لمبی ہے، مختصر کرتی ہوں۔ ماہ پارا کو اسی 5 اسٹار ہوٹل میں غیر ملکیوں کے ساتھ دیکھا جانے لگا۔ وہ کہاں رہتی تھی اور کیا کرتی تھی کسی کو معلوم نہیں۔ بہت دنوں بعد مجھے جاپانیوں کے ہاں فون کیا، جہاں مجھے لطیف بھائی نے آیا کی نوکری دلا دی تھی۔ میں نے اپنا نام مونا رکھ لیا۔ کوئی پرانا شناسہ دیکھ بھی لے تو مونا آیا کو بھلا کیا پہچانے گا۔
میں نے آغا شب آویز ہمدانی کی تلاش جاری رکھی، جگہ جگہ فون کیے۔ معلوم ہوا کہ وہ اب مستقلاً لندن میں رہتے ہیں، تو پھر وہاں خط لکھے اور حسب معمول جواب کا انتظار شروع کیا اور حسب معمول محروم رہی۔ ایک روز ماہپارہ نے بہت مضطرب آواز میں فون کیا کہ فلاں ہوٹل میں کوئی آغا ہمدانی تہران سے آ کر ٹھہرے ہیں۔ میں تو ان سے ملنے نہیں جاؤں گی، تم ہو آؤ، شاید ڈیڈی ہوں۔ میں نے فوراً اپنی جاپانی میم سے چھٹی لی، برسوں بعد سنگار پٹار کر کے اچھی ساری پہن کر دھڑکتے دل سے اس ہوٹل پہنچی۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر آغا ہمدانی کے کمرے کا نمبر دریافت کیا۔ میرے حواس باختہ ہو رہے تھے، رنگ فق تھا۔ کاؤنٹر کی لڑکیوں نے مجھے تعجب سے دیکھا۔ اتفاق سے اسی وقت آغا ہمدانی آ گئے۔ وہ شب آویز کے بجائے ایک 25-26 سالہ نوجوان تھا۔ اب مجھے اتنی انگریزی نہ آئے اور نہ انہیں اتنی اردو۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، آغا شب آویز ہمدانی کو جانتے ہیں؟ کیسے ہیں؟ گفت، بالے بالے، خوبے خوبے، لندن میں رہتے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بتایا۔ ان کی خانم اور میری خالہ شیراز میں ایک ہی دانشگاہ میں دانشجو تھیں۔ یک پسر دارت، وہی نا؟ پھر آغا ہمدانی تو ایران ایئر کوچ کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے ماہپارہ کا فون آنے کے بعد شب آویز کے نام جو کھرا لکھا تھا وہ پرس سے نکالا، پرزے پرزے کر کے وہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور ہوٹل سے باہر آ گئی۔ اب سکون ہے، اب کسی چیز کا انتظار نہیں، لیکن اب ماہپارہ کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ وہ مجھ سے بالکل برگشتہ ہو چکی ہے، کسی کو یہ بھی نہیں بتاتی کہ میں اس کی ماں ہوں۔ کہتی ہے میں ایک آیا کو اپنی ماں کیسے بتاؤں؟ میرے پاس آ کر کیوں نہیں رہتی؟ کیوں 250 روپے مہینے پر نوکرانی بنی اپنی اوقات کھو رہی ہو؟ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں، لیکن ماہپارہ کے ہاں دولت کی یہی فراوانی مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ وہ ایک مشتبہ قسم کے ہوٹل میں رہتی ہے اور طرح طرح کے مشتبہ لوگوں سے اس کی دوستی ہے۔ کبھی کہتی ہے اپنے ایک عرب فرینڈ کے ساتھ بیروت جا رہی ہے، کبھی فون کرتی ہے کہ کیبرے ڈانس سیکھنے ہانگ کانگ جانے والی ہے۔ ہفتوں مہینوں غائب رہنے کے بعد صورت دکھاتی ہے تو لگتا ہے کوئی فلم اسٹار آ گئی۔ بڑھیا ولایتی کپڑے، قیمتی عطر، نت نئے ہیئر اسٹائل اور وگ۔ بیچارے بھائی لطیف خان جو ورما صاحب کی طرح نیک دل آدمی ہیں، مجھ سے بے حد ناراض ہیں، کبھی ملتے بھی نہیں، اور میں کیا منہ لے کر ان کے گھر والوں سے ملنے لالو کھیت جاؤں؟ ان سب کو ماہپارہ کے متعلق معلوم ہو چکا ہے۔ میں ماہپارہ سے ایک پیسہ نہیں لیتی، مگر وہ تو یہی سمجھتے ہوں گے۔ اب جب کہ آغا شب آویز کی طرف سے بھی مکمل نا امیدی ہو چکی ہے، مجھے ماہپارہ کے ساتھ رہنے میں کیا آر ہے، میری سمجھ میں خود نہیں آتا۔ کیا اماں، ہرمزی خالہ اور میں نے ساری عمر وہی نہیں کیا جو اب ماہپارہ نہایت اعلیٰ پیمانے پر بڑے اسٹائل سے کر رہی ہے؟ میری جاپانی میم، جسے مجھ سے بے حد ہمدردی ہے، مجھے بتایا کرتی ہے کہ ٹوکیو میں ایک پورا علاقہ بے حد شاندار گنزا ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے، جس میں جاپان کی ہزاروں ہزار لڑکی انہی اشغال میں مصروف ہے اور پرانے فیشن کی باوقار گیشا گرلز کی جگہ لے چکی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے ماہپارہ سے پیسے لیتے کیوں جھجک آتی ہے؟ شاید اس لیے کہ ہم لوگوں نے عزت اور وقار کا ایک پردہ اپنے سامنے آویزہ کر رکھا تھا۔ گو وہ پردہ ٹاٹ کا تھا اور ٹٹی دھوکے کی۔ وہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو بھی دیتے تھے اور دوسروں کو بھی، اور وہ کیا انوکھی وفاداری تھی۔ حالانکہ تمہیں معلوم ہے ایران میں خانگی طوائف ہی کو کہتے ہیں۔ اب ایک علل اعلان ہائی کلاس پارٹی گرل کی کمائی کھاتے مجھے شرم آتی ہے۔ کس قدر غیر منطقی اور بے تکی بات ہے، اور ماہپارہ کی طرف سے تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری وہ تنگ و تاریک گلیاں محفوظ تھیں اور انسان اتنے درندے نہیں تھے۔ آج یہ باہر کی کھلی فضائیں اور یہ جگمگاتی دولت مند ماڈرن دنیا بے حد پرخطر ہے اور پیچ و تاب زیادہ کمینے ہو چکے ہیں۔ قسمت ہی سے انتقام لینے کی خاطر ماہپارہ سے کسی قسم کی مدد نہیں لیتی۔ ایک روز اتفاقیہ آغا فرہاد کی چھوٹی لڑکی سے ملاقات ہو گئی۔ میری جاپانی میم اپنی کسی امریکن سہیلی سے ملنے گئی تھی، میں بھی ساتھ تھی۔ پڑوس کی عالی شان 6 منزلہ کوٹھی کے پھاٹک پر آغا فرہاد کے چھوٹے داماد کے نام کا بورڈ لگا تھا۔ میری میم صاحب امریکنوں سے ملنے ان کے ہاں گئیں، میں باہر دھوپ میں ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے پڑوس کے پھاٹک میں داخل ہو گئی۔ کوٹھی تھی کہ محل کا محل، جیسے امریکن رسالوں میں تصویریں ہوتی ہیں۔ برآمدے میں پہنچی، سنگ مرمر کا فرش، اندر جھانکا، سفید وال ٹو وال کارپیٹ، نہایت بڑھیا فرنیچر۔ آغا فرہاد کی لڑکی سامنے ہی نظر پڑی، میں فوراً پہچان گئی
कई बार लखनऊ में देखा था। वो सफ़ेद रंग के टेलीफोन पर झुकी पैंडल चिपैंडल कर रही थी। जी हाँ, हमने सेकेंड फ्लोर के लिए चिपैंडल का फर्नीचर ऑर्डर किया है। थर्ड फ्लोर के सिर्फ 6 कमरों के लिए क्वीन एंड फर्नीचर चाहिए। जी हाँ, हमने सारा सामान यूरोप से मंगवाया है। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। दुरुस्ती से पूछा, क्या है, क्या चाहिए? मैंने कहा, कुछ नहीं बेगम साहब, आपकी आया से मिलने आई थी। उसने जवाब दिया, उधर जाओ, अंदर कहाँ घुसी आती हो। मैं बरामदे से उतरकर टहलती हुई फाटक से बाहर आ गई। मेरी जापानी मैम बहुत अच्छी औरत है। उसने कहा, ये ख़त अपनी माँ को टोक्यो भेज देगी। उसकी माँ उसे तुम्हारे पते पर इंडिया रीडायरेक्ट कर देगी। खाला खालू को 10 बस्ता आदाब, वर्मा साहब और सदफ़ को सलाम, आफताब बेटे को प्यार, तुम्हें प्यार। जमीलुन दुआ करो माहपारा राह रास्त पर आ जाए। अब सुना है वो स्मगलरों के एक ग्रोह में शामिल हो गई है। खुदा करे ये खबर गलत हो। मैं तो दुआएं मांगते मांगते भी थक के चूर हो गई। तुम्हारी बजिया। ये ख़त भी मकतूब अली के पास नहीं पहुंचा, क्योंकि जापानी मैम ने उसे अपनी मामासान को टोक्यो भेजा और उस जापानी ज़ईफ़ा ने दूसरी डाक के साथ अपनी मेज़ की दराज में रख दिया और उसे इंडिया पोस्ट करना भूल गई। पाकिस्तान के उर्दू अखबारों की एक सुर्खी, क्लिफ्टन पर नौउम्र हसीना का पुरअसरार कत्ल, कातिल मफरूर है। लड़की की लाश सुबह 4 बजे के करीब साहिल पर पड़ी पाई गई। बयान किया जाता है कि ये लड़की गालिबन स्मगलरों के एक बैनुल अक़वामी ग्रोह से ताल्लुक़ रखती थी। इसकी माँ एक गैर मुल्की के यहाँ घरेलू मुलाजमा है। तहकीकात के बाद जिस वक्त उस औरत को लड़की की लाश शनाख्त करने के लिए बुलवाया गया, वो हिस्टेरियाई अंदाज में चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, वर्मा साहब आपकी अमरापाली मर गई, वर्मा साहब आपकी अमरापाली को मार डाला। इस वजह से ये शुबहा ज़ाहिर किया जा रहा है कि दोनों माँ बेटियाँ भारतीय जासूस थीं। तहकीक व तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुर्दा घर का एक मंजर। मतवफ़िया के बाप का नाम। पुलिस अफसर पूछता है, बाप का नाम? कुदरत खुदा लिख लीजिए। अजीब नाम है। हर नाम अजीब होता है। कुदरत खुदा बंगाली मालूम होता है। जी हाँ, मतवत्तिन कलकत्ता, गालिबन इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं। उनकी क्या कौमियत थी? ब्रिटिश। मकतूल का पासपोर्ट नंबर? 000। ठीक ठीक बताओ। लाश का पासपोर्ट? 000। क्या अब फिर दौरा पड़ने वाला है? लाश का पासपोर्ट? हाँ हाँ, सफ़र है दुश्वार, ख्वाब कब तक, बहुत बड़ी मंजिल अदम है। हाँ हाँ, नसीब जागो, कमर को बांधो, उठाओ बिस्तर, अजी उठाओ बिस्तर के रात कम है। औरत तब गाना शुरू कर देती है। पुलिस के लोग उसे ताज्जुब से देखते हैं। जवानियों हुस्न जाहु दौलत, ये चंद इन्फास के हैं झगड़े, अजल है इस्तादा दस्त बस्ता, नवीद रुखसत हर एक दम है। बिसान दस्ते सवाल साइल, तही हूँ हर एक मुद्दआ से, तही हूँ हर एक मुद्दआ से, तही हूँ हर एक मुद्दआ से। औरत अब ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर अटकी हुई सुई की तरह बेतकान दोहरा रही है। सफ़र है दुश्वार, सफ़र है दुश्वार, बहुत बड़ी मंजिल अदम अदम अदम, अजी छाप तिलक सब छीनी मोसे, नैना लगाई के खुसरो निज़ाम के बल मिल बल 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 बल। उसने फिरकी के माने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसका जूड़ा खुल गया और लांबे बल शानों पर बिखर गए। अब वो ज़बान निकाल कर लट्टू की तरह घूमने लगी, जैसे ज़िंदगी के मरघट पर काली रक्सा हो। 2 सिपाही उसे बदिक्कत पकड़कर बाहर एम्बुलेंस की तरफ ले गए। नूरे इस्लाम मुसाफिर खाना, मोहम्मद अली रोड, मुंबई के क्लर्क ने पूछा, पाकिस्तानी? और रजिस्टर खोला। पता नहीं पाकिस्तानी के हिंदुस्तानी, दरअसल जहन्नमी। क्लर्क ने नौवारिद औरत को ताज्जुब से देखा। आपने मुझे पाकिस्तानी क्यों समझा? क्या मेरे माथे पर लिखा है? जी नहीं बेगम साहब, आप चारों तरफ ऐसे देख रही थी जैसे बाज़ पाकिस्तानी जो पहली बार यहाँ आते हैं हर चीज़ को शुबह की नज़रों से। मैं सारी दुनिया को शुबह की नज़रों से देखती हूँ। क्या पता आप भी अभी जासूस समझकर मुझे हवालात में बंद करवा दें, दीवानी करार देकर पागल खाने भेज दें, मेरी पीठ में छुरा घोंपकर मेरी लाश साहिल पर फेंक दें, मेरा जेवर लूट खाएं, मुझे फ्रेब में मुब्तला रखें, मेरे मुंह पर कालिख पोत दें, मैं हज़ारों ख़त लिखूं, एक का जवाब न दें। क्लर्क घबराकर मैनेजर को बुलाने के लिए उठा। घबराइए नहीं, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, यह मेडिकल सर्टिफिकेट देख लीजिए।
اس نے پرس کھولا پھر بند کر دیا۔ ایک فون کر سکتی ہوں؟ ضرور، کلرک نے کہا اور ٹیلی فون ڈائریکٹری میں نمبر تلاش کرنے لگی۔ چند منٹ بعد اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہلو ہلو، شیخ طاؤس ہیں؟ جی میں حاضر ہوں، فرمائیے کون صاحب؟ میں رشک قمر بات کر رہی ہوں۔ اوہو، رشک قمر صاحبہ، یہ عید کا چاند کہاں سے نکل آیا؟ سنا تھا آپ کراچی چلی گئی تھیں۔ جی ہاں، ابھی آج صبح 10 بجے ہی وہاں سے واپس آئی ہوں۔ 25 برس قبل جب وہ آغا فرہاد کے ساتھ ممبئی آئی تھی، شیخ صاحب کے ہاں کئی محفلیں رہی تھیں۔ شیخ طاؤس بھی اس زمانے میں افسانے لکھتے تھے اور شعر کہتے تھے۔ طاؤس تخلص تھا، عرصے سے ادب سے تائب ہو چکے تھے اور اب لوہے کے بڑے بھاری بیوپاری تھے، مگر گاہے گاہے ادبی محفلیں منعقد کرتے تھے اور مشاعروں وغیرہ کی سرپرستی فرماتے تھے۔ تو فرمائیے کب ملیں گی؟ انہوں نے پوچھا۔ اتفاق سے غریب خانے پر کل ہی ایک نشست ہے۔ آپ کا قیام کہاں ہے؟ نور اسلام مسافر خانہ۔ او، اگر وہ اوبیرائے شیٹین یا تاج میں ٹھہری ہوتی تو شیخ طاؤس کہتے میں خود کار لے کر آپ کو لینے آؤں گا۔ اب انہوں نے ذرا سرد مہری سے جواب دیا، اچھا تو کل آپ 7 ساڑھے 7 تک آ جائیے۔ میں ورلی سی فیس پر رہتا ہوں، آپ کو بس آسانی سے مل جائے گی، میرا پتہ لکھ لیجیے۔ دوسری شام وہ مسافر خانے کے کلرک سے بسوں کے نمبر دریافت کر کے ایک بس اسٹاپ پر جا کھڑی ہوئی۔ بہت لمبا کیوں تھا۔ آدھ گھنٹے بعد وہ ایک غلط بس پر چڑھ گئی۔ وہ ممبئی کے راستوں سے نابلد تھی۔ غلط بس اسٹاپ پر اتر گئی، دوسری بس میں سوار ہوئی، اس نے حاجی علی پر اتار دیا۔ اس وقت تک وہ تھک کر چور ہو چکی تھی۔ تازہ دم ہونے کے لیے سمندر کی دیوار پر بیٹھ گئی۔ سامنے ایک ٹاپو پر حاجی علی کی خوبصورت سفید درگاہ بقعہ نور بنی ہوئی تھی۔ جمعرات کی شام تھی اور لوگوں کے ٹھٹ پانی میں بنے ہوئے طویل پختہ راستے پر سے گزرتے درگاہ کی سمت جا رہے تھے۔ اس نے دور ہی سے فاتحہ پڑھی اور ایک برقع پوش عورت سے ورلی سی فیس کا راستہ پوچھ کر پیدل چلنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد ایک عالی شان عمارت کے سامنے پہنچی۔ شیخ طاؤس کا بڑھیا فلیٹ 5ویں منزل پر تھا۔ ڈرائنگ روم میں محفل نو نوش گرم تھی۔ رشک قمر اپنے کھچڑی بالوں، معمولی ساری بجھی ہوئی شخصیت کی وجہ سے میونسپلٹی کے اسکول ٹیچر معلوم ہو رہی تھی، بلکہ ان میں سے ایک نے تو پوچھ بھی لیا، کیا آپ کسی اسکول میں پڑھاتی ہیں؟ صاحب خانہ اور الٹرا فیشنیبل بیگم طاؤس نے بھی کسی خاص گرمجوشی کا اظہار نہ کیا اور 1-2 غزلیں سن کر مہمانوں نے رسمی واہ واہ کے بعد نظر انداز کر دیا۔ وہ ایک کونے میں خاموش بیٹھی رہی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، لوگ ڈنر کے لیے اٹھے۔ اس وقت ایک صاحب اس سے باتیں کرنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں ان کی بہت مشکور ہوئی۔ وہ پلیٹیں لے کر اس کے ساتھ سمندر کے رخ ایک دریچے میں آ بیٹھے۔ وہ خان صاحب کہلا رہے تھے اور نہایت معقول اور بھلے آدمی معلوم ہوتے تھے۔ کھانا کرتے ہی انہوں نے صاحب خانہ سے اجازت چاہی۔ مجھے اپنے کام کے سلسلے میں ٹھیک 11:30 بجے ایک جگہ پہنچنا ہے۔ میں کولابا میں رہتا ہوں۔ آپ کہاں جائیں گی؟ انہوں نے رشک قمر سے دریافت کیا۔ محمد علی روڈ۔ مجھے بھی ساؤتھ بامبے جانا ہے، لیکن راستے میں ذرا سا کام ہے، اس کے بعد آپ کو پہنچا دوں گا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ نیچے آ کر خان صاحب کی کار میں بیٹھی۔ خان صاحب نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا، قمر صاحبہ، میں امپریساریو ہوں، آرٹسٹس میں ڈیل کرتا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ محض رسمی قسم کی شاعرہ نہیں، پرفارمنگ آرٹسٹ ہیں یا رہ چکی ہیں، اور اس وقت کسی وجہ سے بے حد پریشان ہیں۔ کیا میں آپ کی کسی طرح مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے شاید سنا ہو، میں ایک زمانے میں ریڈیو پر گایا کرتی تھی۔ خان صاحب نے کار چلاتے چلاتے چٹکی بجائی۔ دیر یو آر، میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں اپنی پریشانی کی وجہ بتلا دیں۔ یو سی مسز قمر، میری جو لائن ہے اس میں نے آرٹسٹوں کی دکھی زندگیوں کے اتنے واقعات دیکھے ہیں کہ میرے اندر یوں کہنا چاہیے کہ اب ایک قسم کی وسعت نظر آ گئی ہے، اور جس طرح انسان کو ستاتا ہے، اس کی کمینگی اور رذالت پر اب میں متحیر بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، میرے حالات تو ٹھیک ہیں، صرف سفر کی تکان ہے۔ خوددار عورت ہے، خان صاحب نے دل میں سوچا۔ خاموشی سے راستہ طے کرنے لگے۔ مرین ڈرائیو سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھڑی دیکھی اور کہا، آئیے کہیں چل کر کافی پی لیں۔ وہ اوبیرائے شیرٹن پہنچے، ریستوران میں جا کر کافی کا آرڈر دیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ شریف اور دردمند آدمی ہے، ورما اور لطیف خان کی طرح، رشک قمر نے سوچا، پھر خود ہی بتانا شروع کیا۔ میرے شوہر مجھے چھوڑ کر لندن چلے گئے تھے۔
میں ان کے رشتہ داروں کے پاس کراچی گئی لڑکی کو لے کر، وہاں اس کی شادی کر دی، اب واپس آ گئی ہوں۔ جہاں دیدہ خان صاحب اس کی آواز سے سمجھ گئے کہ وہ سچ نہیں بتا رہی۔ مزید کرید کر کے اسے مضطرب کرنے کے بجائے نرمی سے دریافت کیا، اب کیا ارادہ ہے؟ پتہ نہیں، لکھنؤ جا کر سوچوں گی۔ آپ قوالی گانا پسند کریں گی؟ پھر خود ہی فوراً خیال آیا کہ یہ اسٹیج پر غمز و ادا کے ساتھ قوالی گانے کی عمر سے کافی آگے نکل چکی ہیں۔ رشک قمر نے مسکرا کر کہا، با ای سینو سال میں قوالی گاؤں گی۔ کیوں نہیں؟ خان صاحب نے بات بنانے کی خاطر جواب دیا۔ شکیلہ بانو بھوپالی برسوں سے گا رہی ہیں، نور جہاں، رضیہ بانو، شکیلہ بانو اور نور جہاں تو انگلینڈ کا دورہ بھی کر چکی ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی، آئیے چلیں، سامنے ہی جانا ہے۔ وہ ہوٹل سے نکل کر نریمان پوائنٹ کے ایک تھیٹر ہال پر پہنچے جہاں مجرا کیبرے کمپٹیشن کا پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ وہ اندر گئے۔ اسٹیج پر ایک لڑکی سنہرا وگ پہنے انتہائی لچر رقص کر رہی تھی۔ اسے بیلی ڈانس کی الف بے بھی نہیں آتی، خان صاحب نے کوفت سے کہا۔ اور لوگ اتنے مہنگے ٹکٹ خرید کر اسے دیکھنے آتے ہیں؟ جی ہاں، زیادہ تر انڈر ورلڈ کے لوگ اور گلف کے عرب۔ آئیے چلیں۔ وہ اٹھ کر باہر آئے۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور سمندر کی اونچی لہریں ساحلی دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور سڑک پر سناٹا طاری تھا۔ برساتی میں ایک آدمی اوور کوٹ میں چہرہ چھپائے چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس نے رشک قمر سے فرینچ میں کچھ کہا۔ وہ گھبرا کر خان صاحب کے برابر دبک گئی۔ ممبئی کی انڈر ورلڈ بہت خطرناک ہے، آئیے یہاں سے چلیں۔ خان صاحب بولے، موسیو، مادام۔ اس آدمی نے بے بسی سے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، میں موریشس سے آیا ہوں۔ ایک شخص نے میری جیب کاٹ لی۔ خان صاحب اور رشک قمر سورت سے کار میں جا بیٹھے۔ سامنے ایک نامی گرامی اسمگلر کی کیڈیلیک آ کر رکی۔ وہ اپنے گرگوں کے ساتھ جھومتا جھامتا اترا۔ خان صاحب نے اپنی کار اسٹارٹ کی۔ ممبئی کی انڈر ورلڈ، انہوں نے دہرایا۔ خان صاحب، میری بچی کراچی کے انڈر ورلڈ میں ماری گئی، اس نے کہا اور بے اختیار رونے لگی۔ خان صاحب نے کار کی رفتار دھیمی کی اور نرمی سے بولے، مجھے پورا واقعہ بتلا دیجیے۔ تب اس نے پوری داستان ان کو مختصراً سنائی۔ پھر سپاہی مجھے ہسپتال لے گئے اور جاپانی صاحب کو اطلاع کی۔ اس بیچارے نے مجھے ایک مینٹل ہوم میں داخل کروا دیا۔ الیکٹرک شاک لگائے گئے، 4-5 مہینے علاج ہوا۔ جاپانی نے سارا خرچہ اٹھایا۔ وہ ٹوکیو لوٹنے والے تھے، مجھ سے کہا مجھے کسی اور جاپانی یا امریکن کے ہاں نوکر رکھوا دیں گے۔ تبھی میرے پاس مسقط سے پوسٹ کیا ہوا جمیل کا 4 سطروں کا پرچہ پہنچا کہ وہ سخت بیمار ہے اور اس کی دیکھ بھال اور مالی اعانت کے لیے کوئی موجود نہیں۔ میں رات بھر دن بھر روتی رہی۔ جاپانیوں نے میری یہ حالت دیکھ کر اور اس خط کی بنیاد پر میرے لیے پروانۂ راہداری کی تگ و دو کی۔ اس میں 1 سال لگ گیا۔ اجازت ملتے ہی میرے لیے جہاز کا ٹکٹ خریدا، ایئرپورٹ پر مجھے خود پہنچانے آئے۔ میرا رواں رواں جاپانی میاں بیوی کو دعائیں دیتا ہے۔ روانگی سے ایک دن قبل ماہپارہ کو خدا حافظ کہنے قبرستان گئی تھی۔ بہت دیر تک اس کی کچی قبر کے سرہانے بیٹھی رہی۔ اچانک بہت گہما گہمی شروع ہو گئی۔ کسی VIP کا جنازہ لایا جا رہا تھا۔ ٹیلی ویژن کیمرے، پریس رپورٹر، پھولوں کی بڑی سیاہ ریبنوں والے رتھ، سفید شفون اور جارجٹ کی ساڑیاں، سفید سینڈلز پہنے، سفید پرس سنبھالے، سیاہ چشمے لگائے، ہلکا میک اپ کیے، نفاست سے سر ڈھانپے سوگوار بیگمات۔ میں بس اسٹاپ کی طرف جانے کے لیے اٹھی۔ رستے میں جنازے کے جلوس میں آئی ہوئی شاندار امپورٹڈ کاروں کی اتنی طویل قطار تھی کہ میں ان کے گزرنے کے انتظار میں سڑک کے کنارے ایک سنگ میل پر بیٹھ گئی۔ ایک کار میں سے ایک سفید شفون کی ساری اور سیاہ چشمے والی بیگم اتری۔ مجھے کوئی بھکارن سمجھ کر میرے سامنے چند سکے پھینکے۔ بیلجیم کی لیس کے سفید نازک رومال سے اپنی ناک کی نوک چھوتی آگے بڑھ گئیں۔ رشک قمر، آپ نے ابھی بتلایا تھا کہ آپ کا ایک لڑکا بھی ہے؟ جی ہاں، اسے اسکول میں پڑھانے کے لاکھ جتن کیے، لیکن وہ لکھنؤ کی گلیوں میں آوارہ گردی کا شوقین تھا۔ اب کراچی میں کسی لکھنؤ سے آنے والے نے بتایا تھا کہ وہ ممبئی میں دادا گیری کر رہا ہے۔ میں کل صبح سے جب سے یہاں پہنچی ہوں چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوں، شاید وہ کہیں نظر آ جائے، مگر ایسے اتفاقات صرف ہندوستانی فلموں میں ہوتے ہیں۔ کار اب نور اسلام مسافر خانے بھنڈی بازار پہنچ چکی تھی۔ خان صاحب نے آہستہ سے کہا، آپ پاکستان سے تو کچھ روپیہ ساتھ لا نہ سکی ہوں گی؟ 1 پیسہ نہیں۔
میرے ہاتھ میں یہ 2 سونے کی چوڑیاں ہیں، کل صبح انہیں فروخت کر کے لکھنؤ کا ٹکٹ خریدوں گی۔ مسافر خانے کا کرایہ بہت سستا ہے، صرف 3 روپے روز۔ خان صاحب کا ہاتھ ان کے کوٹ کی جیب کی طرف گیا۔ میں اگلے ہفتے اجمیر کے قوالوں کی ایک پارٹی کو لے کر مڈل ایسٹ اور انگلینڈ کے دورے پر جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اخراجات درپیش ہیں۔ انہوں نے جیب سے بٹوا نکالا۔ کھس کے ڈبل، کھس کے ڈبل، کھس کے ڈبل۔ رشک قمر عرف قمرن عرف میلے والی امرتی نے دل میں دہرانا شروع کیا۔ خان صاحب نے کہا، اس وقت صرف اتنا ہی پیش کر سکتا ہوں، ایک مخلص دوست کی طرف سے قبول کیجیے، اور بٹوے میں سے چند نوٹ نکالے۔